حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی تھے، تو انہیں ثقل سماعت کا مسئلہ تھا، تھوڑا سا اونچا سنتے تھے۔ جو آدمی اونچا سنتا ہے نا وہ بولتا بھی اونچا ہی ہے، اونچا سنتے تھے تو پھر بولتے بھی اونچا ہی تھے۔ تو چونکہ ذرا اونچا بولتے تھے تو اب آپ اس بات کو سمجھ لیں، اس شان نزول کی روشنی میں اس آیت کو سمجھیں کہ وہ جان بوجھ کے اونچا نہیں بولتے تھے، مجبور تھے، مجبوراً اونچا بولتے تھے، لیکن رب کریم کو یہ ادا بھی پسند نہیں آئی۔ فرمایا مجبوری جتنی بھی ہو میرے نبی کا ادب قائم رکھنا ہے، ادب تم نے قائم رکھنا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا، بڑے دن روتے رہے، بڑے دن بڑی تکلیف میں رہے کہ یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے، میں حضور کی بارگاہ میں اونچا بول بیٹھا ہوں۔ روئے اور بڑی شدت کے ساتھ آہوزاری کی۔ جب 2-3 دن تشریف نہ لائے، حاضر نہ ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے محلے کے لوگوں سے، صحابہ سے فرمایا کہ ثابت نہیں آ رہے۔ عرض کی حضور وہ تو روتے رہتے ہیں سارا دن اور بڑے پریشان ہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ کوئی اسے جا کے کہو کہ تجھے تیرے رسول نے بلایا ہے، جاؤ جا کے کہو کہ تجھے حضور نے تے جے محبوب بلاوے ایک دم تے پھر سر نو پیر بنائیے، او سر منگے تے سر دے دئیے تے کدے بھی دیر نہ لائیے، تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سیک دئی مر جائیے، آزم یا تے لائیے ہی نہ، جے لائیے تے پھر توڑ نبھائیے۔ پیغام گیا سرکار کا تو دوڑے آئے اور آ کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے، رو پڑے، کہنے لگے حضور میں جان بوجھ کے نہیں کرتا تھا، میں مجبور ہوں، میں تکلیف میں ہوں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھ ذرا میرے گلے سے لا، اور فرمایا اگر تو میرا اتنا اکرام کرتا ہے، اتنی تعظیم کرتا ہے تو پھر سن، اللہ تجھے 3 نعمتیں عطا کرے گا۔ وہ جو بے ادبی کرنے والے تھے ان سے کہا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور ادب کرنے والوں سے کیا کہا؟ فرمایا اللہ 3 نعمتیں دے گا۔ کون کون سی؟ حضور فرمانے لگے رب تجھے عزت والی زندگی عطا کرے گا، اور رب تجھے شہادت کی موت دے گا، اور قیامت کے دن بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا۔ یہ دور جب سے تیزی سے بڑھا ہے نا آگے، تو لوگوں نے محنت کر کے بے ادبیاں پروموٹ کی ہیں، کوشش کی گئی ہے بے ادبی پروموٹ کرنے کی۔ ہمارے ہاں یونیورسٹی کے پڑھے لکھے لوگوں سے لے کر دیہاتوں کے عام لوگوں تک ادب والا معاملہ نہ بڑا خراب ہو گیا، یعنی ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں، جس کی مرضی عزت اچھال دیتے۔ حدیث پاک سنیں، بخاری مسلم میں مشکات میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 لوگوں کی عزت کی، بہت بڑے جملے حدیث کے، بہت بڑے، ذرا غور کرنا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے 3 لوگوں کی عزت کی، سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ دیکھیں حضور نے کتنی بڑی بات کر دی، فرمایا جس نے ان 3 کی عزت کی، سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مسلمان کی عزت کی، عالم نہیں، مفتی نہیں، صوفی نہیں، درویش نہیں، خالی مسلمان ہو، داڑھی سفید ہو۔ فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی، جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی، اور حضور فرماتے ہیں جس نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی، وہ سمجھے میں نے اپنے رب کا احترام کیا ہے۔ لیکن ادب نہ کام تھوڑا مشکل ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر میں نے کچھ ناراضگی دیکھی، تو میں نے کہا حضور آپ ناراض ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، مجھے تمہارے ایک فعل نے ناراض کیا ہے۔ تو حضرت ابو درداء کہتے ہیں میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، حضور ناراض ہو گئے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ تو حضور نے فرمایا ابو درداء آج تم گلی میں چل رہے تھے؟ یا رسول اللہ میں چل رہا تھا۔ فرمایا ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے؟ حضور وہ بھی ساتھ تھے۔ فرمایا تم نے سوچا ہی نہیں، تم میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہے تھے، تم نے یہ غور ہی نہیں کیا، تم ابو بکر صدیق کو پشت کر کے چل رہے تھے۔ اور پھر حضور نے فرمایا ابو درداء سن لو، نہ کسی پہ سورج غلوب ہوا نہ طلوع ہوا جو میرے ابو بکر صدیق سے افضل ہو۔ اگر آپ اکرام ہی نہیں کرتے، آپ احترام ہی نہیں کرتے، آپ کا مزاج ہی نہیں، تو پھر دیکھیں نا بات اتنی پھیلی ہے کہ بندے کو بیچارے کو منہ دھونے کا پتہ نہیں، اسے لفظ بھی سیدھے نہیں بیان کرنے آتے، اور وہ تبصرہ کرتا ہے صحابہ پر، اہل بیت پر، ان لوگوں پر تبصرہ کرتا ہے جن کے نام بھی وضو کر کے لینے چاہیے، وہ ان کی بات کرتا ہے جن کے بارے میں انسان کو بڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔
بڑا اس کا لب و لہجہ ٹھیک ہونا چاہیے، بڑا درست ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں شدت کے ساتھ بے ادبی نے رواج پکڑا ہے۔ اور میں بڑی درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ادب والی جماعت کے اندر بے ادب لوگ پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ ادب والی جماعت کے اندر جو کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، پگڑیاں اچھالتے ہیں، سخت جملوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، سخت گیر ان کا رویہ ہوتا جا رہا ہے۔ اکرام کریں، احترام کریں، ادب کریں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ادب کے معاملے میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ مقام ادب ہے، پھر وہ وہاں ادب ہی کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اپنے مزاج کے لحاظ سے سخت تھے، اصول پسند تھے، کوئی آدمی قریب نہیں جا پاتا تھا، لیکن جہاں مقام ادب آتا تھا تو حضرت عمر بھی وہاں جھک جایا کرتے تھے۔ جہاں مقام ادب آتا تھا وہاں جناب عمر بھی جھکتے تھے۔ ایک دن نا صحابہ کرام نے مسجد میں بیٹھ کے یہ میٹنگ کی کہ یار حضرت نبی رحمت علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں تو بظاہر غربت تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی اسلام پر زیادہ وسعت نہیں ہوئی تھی، اب تو اللہ نے کھول دیا بڑا کچھ، اب تو لاکھوں کا مال آ رہا ہے، بے حساب دینار آ رہے ہیں، پر عمر فاروق کا کرتا وہی پھٹا پرانا۔ آپ کو پتہ ہے نا پیسے آ جائیں تو بال بھی مشورہ دین لا پہ دینے کے بعد ہی دور بدل گیا ہے۔ تو کہا جناب وہی پھٹا پرانا کرتا، اور پھر 50 ہزار دینار حضرت عمر کے حصے میں آئے ہیں۔ جب بدری صحابہ کو طائف ملے تو عمر مسجد سے نکلتے ہیں تو گھر جانے تک سارے پیسے بانٹ دیتے ہیں، تو عمر سے کہنا ہے کرتا ہی بدل لے۔ یہ مسجد میں میٹنگ ہو گئی، طے ہو گیا، کہنا ہے جی کہنا ہے، کہنا چاہیے کہنا چاہیے۔ ایک صحابی بولے، کہنے لگے کہنا تو چاہیے پر وہ شعر بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا، کوئی بندہ جو حضرت عمر سے بات کرے وہ بھی بتائیں۔ تو صحابہ کہنے لگے ایک بندہ ہے، وہ کہیں گے تو عمر مان جائیں گے۔ وہ کون ہے؟ کہا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ ان کی بڑی قربتیں ہیں آپس میں، بڑا پیار ہے۔ علی کہیں گے تو عمر مان جائیں گے۔ کٹھے ہو کے جناب مولا علی شیر خدا سے عرض کی کہ آپ حضرت عمر سے کہیں کہ کرتا بدل لیں۔ حضرت علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ عمر میرا بڑا حیا کرتے ہیں، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ جیسے میں کہوں گا ویسے وہ کر لیں گے، پر کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا، یہ والی بات میں نے بھی کوئی نہیں کہنی۔ یہ میں عمر کی طبیعت کو، مزاج کو، ان کی میں جانتا ہوں روح کی غذا کیا ہے، یہ نہیں میں نے بات کرنا۔ انہوں نے کہا جی پھر کیا مطلب ہوا کہ عمر فاروق سے کوئی بات کر ہی نہیں سکتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے ایسی بھی بات کوئی نہیں، میں تمہیں ایک ہستی بتاتا ہوں، وہ جیسے کہیں گی عمر ویسے کریں گے۔ کہا وہ کون؟ تو جناب علی کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، وہ جیسے کہیں گی عمر ویسے ہی کریں گے۔ دیکھیں نا حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہیں، ویسے بھی عمر میں بڑے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ سے، لیکن پیغام گیا حضرت عائشہ کا۔ صحابہ نے جا کر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ آپ بات کریں، تو آپ نے پیغام بھیجا، فرمایا بالکل کہنا چاہیے عمر سے کہ کرتا بدل لے، ویسے بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اس کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے، تو کہنا چاہیے۔ کہتے ہیں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا حضرت عمر کو۔ کیسر و کسرا کے بادشاہ بلاتے تھے تو فرماتے تھے جاؤ دوڑ جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں۔ لیکن جناب عائشہ صدیقہ کا جب پیغام گیا تو حضرت عمر نے 1 منٹ نہیں لگایا۔ تو یار ضروری ہے کہ ہر جگہ گردن اکڑ کے بندہ چلے، 1 منٹ میں پہنچے۔ حضرت انس بن مالک کہتے میں دیکھ رہا تھا پردے کے پیچھے اتحیات کی حالت میں بیٹھ کر، اور کہنے لگے اماں جی حکم ہو میرے لیے، حکم ہو مجھے فرمایا جائے، میں حاضر ہو گیا، میں نے دیر تو نہیں کی۔ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی نہیں آپ وقت پہ آئے ہو۔ تو فرمانے لگے میں تو بڑا خوش قسمت ہوں نا، مجھے نبی پاک کے گھر سے پیغام گیا ہے۔ ہمارا نا آہستہ آہستہ رویہ آہستہ آہستہ لوگوں کا خراب ہوتا جاتا ہے، ہم اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اپنی مرضی سے چلتے ہیں، ہمارا طریقہ کار، اور کچھ ادب سکھانے والے وہ بھی بڑے انوکھے ہیں، انہوں نے ادب سکھایا مریدوں کو، پر یہ کہا ہے کہ صرف میرا ہی کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کا، یہ بھی بہت بڑا رٹا ہے۔ ادب کرنا تو صرف میرا کرنا، یہ تو آپ نے قید کر دیا لوگوں کو، یہ آپ نے ادب نہیں سکھایا، یہ تو آپ نے اپنا طواف کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ حضرت عمر فاروق حاضر خدمت ہیں، اتحیات کی حالت میں بیٹھے ہیں۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی اے عمر فاروق، صحابہ کی خواہش ہے کہ آپ نیا کرتا پہنے، بڑے بڑے سفیر وزیر آپ سے ملنے آتے ہیں۔
تو حضرت عمر نے گردن جھکا دی کہ اماں جی جیسے حکم ہوگا میں کروں گا، آپ حکم کریں میں کرتا ہوں۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب کل نیا کرتا بنوا کے پہنے۔ اماں جی ٹھیک ہے، ایک بات کرنے کی اجازت ہے؟ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کیجئے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے اماں جی یہ جو میں نے کرتا پہنا ہوا ہے نا جس کو پیوند لگے ہوئے ہیں، یہ میں حضور کے زمانے میں بھی پہنتا تھا، یہ میں ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی پہنتا تھا، میں اسی حال میں ان کے ساتھ رہا، میں نے اسی طرح ان کے ساتھ وقت گزارا، یہی میرا انداز رہا، اور اسی طرح ہم اکٹھے بیٹھتے تھے۔ یہ میری یادیں ہیں، یہ میرا رنگ ہے، یہ میرا اصل ہے۔ اور کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا، یہ میرا اصل ہے۔ اگر مجھے اجازت دے دی جائے تو نظر ایک ویسے کروں گا میں وہی جو آپ حکم کریں گی۔ جناب عائشہ نے جب یہ بات سنی تو رو پڑی، پلو بھیگ گیا آنسوؤں سے، کہنے لگی عمر آپ جائیں، جیسے آپ کا دل کرے آپ کریں، پر ایک بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، رب نے آپ کو بڑا ہی ادب عطا کیا ہے، آپ بڑے اکرام والے۔ آپ یقین کریں وہ جن لوگوں کا بڑا دعویٰ ہے نا ادب کرنے کا، ان کے بھی جملوں سے ادب نظر آتا ہے، عمل سے ادب نظر نہیں آتا۔ وہ پہلے اینک لگاتے ہیں اچھی طرح تنقید کی، اچھی طرح اوپر سے لے کر نیچے تک بندہ پرکھتے ہیں کہ اگر کوئی کمزوری نظر آ گئی ہے تو پہلے میں بچ جاؤں، قریب نہ مجھے جانا پڑے، میں تنقید کروں، پہلے وہ اینک لگاتے ہیں۔ اور پھر بھی اگر کوئی ان کی پہنچ پہ پورا اتر ہی آئے تو پھر بھی جو ان کا انداز ہے وہ انداز بتاتا نہیں کہ ان کے اندر ادب ہے، تھوڑا سا ترک ہوتا ہے، تھوڑی احتیاط ہوتی ہے، تھوڑا ایک سلیقہ ہوتا ہے۔